बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जुनैद आज़म हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद आज़म स्पीक्स देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले मुबारक पर। आज 24 मार्च 2024 बरोज़ इतवार है। नाज़रीन ग्रामी, एक तरफ फैसले किए जाते हैं, वहीं पर वो फैसले रिवर्स करवा लिए जाते हैं। माजी में यू टर्न का ताना देने वाले अब खुद अपने फैसलों से मुकर रहे हैं, फिर रहे हैं। क्या वजह है, क्यों फिर रहे हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी है, इस पर भी बात करते हैं। अब वजीर आजम और वजीर खारजा साहब जो हैं, 2 दिन के अंदर अंदर ही जनाब अली फारिग हो गए हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने एक कमेटी तश्कील दी, उसके सरबराह वजीर आजम बने, फिर साथ वजीर खारजा बना दिए गए। लेकिन अब जो इन्हें लेकर आए हैं, उनका डंडा चल गया है। उन्होंने कहा कि भाई साहब क्या कर रहे हैं, हम यहां पर बैठे हुए हैं और आप अपने तय फैसले किए जा रहे हैं, जिसको मर्जी आप कमेटी का सरबराह लगा रहे हैं। अगर आप नहीं होंगे तो आपकी जगह कोई और कमेटी का सरबराह होगा। ये क्या चल रहा है? लिहाजा जो हम कहेंगे वो होगा। अब ये मामला कैसे सेटल हुआ है, अब इन्हें कैसे निकाला गया है, किसने निकाला है, इनके नाम ही नहीं है, ये मामला मैं आपके सामने रखता हूं। इसके साथ नाज़रीन ग्रामी, तफसीलात जो हैं वो सामने आई हैं। आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के पर जो FIR दर्ज की गई हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो ये कहा है कि पुलिस जो है इन्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजी जा सकती है। अब इसमें पुलिस का मौक़िफ़ और FIR की तफसीलात सामने आ गई हैं। आप FIR देखिए और पुलिस का मौक़िफ़ देखें और अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट देखें। उसके बाद जो ये दावे करते हैं पंजाब में बैठकर, या फिर जरदारी साहब या फिर नवाज शरीफ साहब, जो इनके दावे हैं, इनका कंपैरिजन हम उनके साथ करते हैं और फिर मामला जो है उसे हम देखते हैं कि ये मामला आया सॉर्ट होगा या फिर फ्यूचर में जाकर ये मजीद जो है तनाज़ा बन जाएगा, या फिर ये विफाक और खैबर पख्तूनख्वा जो है ये आमने सामने आ जाएंगे। साथ ही नाज़रीन, डॉन अखबार उसने एक बड़ा दावा किया है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, दीगर सियासी जमातें और स्पेशली ताकतवर हल्के, वो चाहते हैं कि जनाब अली इमरान खान जो है वो खुदा न खास्ता खत्म हो जाए। राना सनाउल्लाह का बयान, मरियम औरंगजेब का बयान, दीगर जो इनके अराकीन हैं या फिर रहनुमा हैं उनके बयानात। नाजरीन, अब डॉन अखबार ने जो दावा किया है, उस दावे के बाद इमरान खान का बयानिया तो एक बार फिर पुख्ता साबित हो गया। हाँ, अलबत्ता इन तमाम का बयानिया जो है वो जमीन बोस हो गया है। क्या दावा किया गया है डॉन अखबार की जानिब से, मैं आपके सामने रखता हूं। वीडियो की तफसील में चलते हैं। उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन ग्रामी, प्राइम मिनिस्टर टेक्स मच नीडेड यू टर्न्स। माजी में इमरान खान को ताने दिए जाते थे कि इमरान खान ने यू टर्न लिए हैं और बहुत लिए हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुज़श्ता रोज एक कमेटी तश्कील दी। अब ये कमेटी रिलेटेड थी वजारत खजाना के, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने, पार्टे तो बहुत बनते हैं जी, हुजूरी भी करने में आगे आगे होते हैं और लड़ाई नहीं चाहते, ये इनकी एक बड़ी बात है, फौरी मुआफ़ी मांग लेते हैं। तो इन्होंने नाज़रीन ग्रामी जो कमेटी थी उसका चेयरमैन ECC को खुद नामजद किया, सरबराह। उसके साथ साथ नाज़रीन, अब जो जब वजीर आजम ना होंगे, उसके बाद जो वजीर खारजा यानी कि इसहाक डार साहब हैं, जो साबिक वजीर खजाना थे, उन्हें अपनी जगह पर इन्होंने तैनात किया कि जब मैं नहीं हूंगा तो कमेटी की सरबराही वजीर खारजा करेंगे, जो कि अब वजीर खजाना नहीं है। अब किसी भी मुल्क में ये बात तो देखने को नहीं मिलती, सुनने को नहीं मिलती। ये अनहोनियां सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं कि एक जो वजारत है वो वजारत खारजा है, एक जो वजारत है वो बैरूनी जितने अफेयर्स हैं उन्हें देखती है, अब दूसरी जो वजारत है वो मुल्क का खजाना देखती है। अब वजारत खारजा वजारत खजाना में कैसे इंडल्ज हो सकती है, कैसे वो उसमें टांग अटका सकती है? लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया, और जो ऊपर बैठे हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाज़रीन ग्रामी जो इनकी मर्जी से बनाई गई कमेटी थी, यानी कि वजीर आजम साहब की इक्तिसादी राब्ता कमेटी, एक दिन भी वो नहीं निकाल सकी, एक दिन भी वो नहीं चल सकी, एक दिन भी उस कमेटी ने कोई ऐसा काम उन्हें करने ही नहीं दिया गया जिस वजह से ये कमेटी जो है वो तश्कील दी गई थी। आला हुकाम ने, ताकतवरों ने अपनी इक्तिसादी राब्ता कमेटी तश्कील दे दी। अब वजीर आजम कौन होता है भाई, उनके मामलात में बात करने वाला, ये उन्होंने पैगाम दिया है। वजीर आजम और वजीर खारजा को कमेटी से यकसर फारिग कर दिया गया है, यकतरफा फारिग कर दिया गया है। जनाब अली, उनसे कोई पूछा नहीं गया कि आपने ये करना है, उन्हें फारिग कर दिया गया है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कहीं भी किसी भी जगह पर इन दोनों के नाम ही मौजूद नहीं है। अब वजीर आजम
خزانہ اور داخلہ کے معاملات میں وزراء کے اختیارات کو محدود کرنے کے خواہاں ہیں یا یہ اپنی مرضی کی تعیناتیاں کرنا چاہتے ہیں، لیکن دونوں وزراء یعنی کہ وزیر اعظم سے بالا تر ہیں۔ اب ناظرین، وزیر خزانہ کے معاملے میں ان کی اچھی خاصی اب ہو چکی ہے۔ اب وزارت داخلہ کے حوالے سے بھی ایسی ہی صورتحال کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وزارت داخلہ پر جو بندہ برا جمان ہے اس بندے کو بھی وہ لوگ لے کر آئے ہیں جنہوں نے اس کا فیصلہ ریورس کیا ہے، اور اس نے آلریڈی بتا دیا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا جب تک میرے لوگ نہیں آئیں گے۔ وزارت خزانہ، وزارت داخلہ پاکستان میں لگے ہوئے وزیر اعظم سے کہیں زیادہ سٹرونگ ہیں۔ اس کے ساتھ ناظرین گرامی، تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور یہ تفصیلات ہیں آصف علی زرداری جو صدر پاکستان ہیں، نواز شریف جو کچھ بھی نہیں ہے، مریم نواز جو کہ سی ایم پنجاب ہے۔ ناظرین، ان پر خیبر پختونخوا میں درج ایف آئی آر جو ہے ان کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے مریم نواز شریف اور آصف زرداری کے گھر پولیس بھیجنے سے متعلق ایک بیان دیا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مریم نواز، آصف علی زرداری اور نواز شریف پر کوئی نئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ تینوں پر 2022 میں مقدمہ درج ہوا تھا اور ایف آئی آر ڈی آئی خان کے تھانہ کینٹ میں یہ درج ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ 2022 میں درج ایف آئی آر کو سیل کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں غداری کے مقدمات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ایف آئی آر پی ٹی آئی نے گزشتہ دور حکومت میں جو ہے وہ درج کروائی تھی۔ علی امین گنڈاپور نے گزشتہ دنوں مریم نواز شریف اور آصف زرداری کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا ایک بیان جو ہے وہ دیا تھا، وائرل تھا میڈیا پر۔ اس کے ساتھ اپنے بیان میں علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ وفاق اور پنجاب حکومت اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے حکومت چلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز شریف اور آصف زرداری کے خلاف ڈیرہ اسماعیل خان میں ایف آئی آر درج ہوئی ہیں۔ ہمیں دھمکیاں دینے سے اجتناب کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر پولیس بھیج دی جائے۔ بھائی بات تو ٹھیک ہے کہ اگر پنجاب سے پولیس جو ہے وہ پرچے بھیجتی ہے خیبر پختونخوا میں کہ آپ نے ملکہ عالیہ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ یہاں پر پیش ہو کر اپنی صفائی دیں، تو وہاں سے پرچے یہاں پر کیوں نہیں آ سکتے؟ وہاں سے پولیس یہاں پر کیوں نہیں آ سکتی؟ پاکستان ہے بھائی، پاکستان کا لاء ہے۔ اگر آپ پر مقدمات ہیں تو آپ فوری طور پر جناب علی گرفتاری جو ہے وہ کریں، آپ انہیں گرفتار کر کے عدالت پیش کریں کہ یہ معاملہ ہے۔ لیکن اب جو ٹھنے گی ان میں وہ یہ ہوگا کہ آصف علی زرداری کسی نہ کسی طریقے سے، ان کے پاس صدارتی منصب ہے، وہ اپنا صدارتی جو منصب ہے اس سے فائدہ لیتے ہوئے بچ جائیں گے۔ مریم نواز سی ایم پنجاب ہیں، وہ بھی بچ جائیں گی۔ اب پیچھے بچا نواز شریف۔ اب نواز شریف کے پاس کوئی وزارت تو ہے نہیں، نواز شریف صرف پارٹی کے صدر ہیں، وہ تو عمران خان بھی ہے، نواز شریف سے زیادہ مقبول پارٹی کا صدر جو ہے وہ چیئرمین ہے۔ لیکن مریم بھی بچ جائے گی، زرداری صاحب بھی بچ جائیں گے، تو یہ کسے پیغام دیا گیا ہے کہ بھائی جان آپ کی جو رگڑا ہے، آپ کا جو رگڑائی ہے وہ ہو سکتی ہے دوبارہ سے، کیونکہ آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ ایک دو دن جیل میں گزار سکیں۔ آپ نے فوری ڈیل کرنی ہے، اور ڈیل کرتے ہوئے شاید آپ ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ جائیں کہ میں پاکستان آؤں گا ہی نہیں۔ لہذا یہ جو ایک پیغام دیا گیا ہے یہ صرف ایک بندے کو دیا گیا ہے، اور اس کا نام ہے نواز شریف۔ وہیں پر ناظرین یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کا بیانیہ زمین بوس ہو جائے، عمران خان جو ہے اسے کوئی ایسی سبکی اٹھانی پڑے جس سے عوام اور میڈیا جو ہے وہ عمران خان سے نالاں ہو جائے، اور عوام عمران خان کو کہے کہ عمران خان یہ آپ نے کیا کر دیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ڈان اخبار جو ہے اس نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ ڈان اخبار کے مطابق پشاور میں قائم شوکت خانم ہسپتال میں 90% مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ ناظرین یہ وہ دعویٰ ہے جسے باقی تمام سیاسی جماعتیں جھوٹا ثابت کرنے میں پچھلے ایک عرصے سے لگے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال مریم نواز نے ویلنسیا میں کینسر ہاسپٹل بنانے کا اعلان کیا ہے، سائٹ بھی دیکھی گئی، جگہ کا تعین بھی کیا گیا۔ حالانکہ ویلنسیا سے آپ نکلیں تو ساتھ ہی آپ کے وابڈا ٹاؤن ہے، اور وابڈا ٹاؤن کے نکڑ پہ عمران خان کا شوکت خانم ہاسپٹل ہے، جو کہ کینسر کا پاکستان کا بڑا ہاسپٹل ہے جو مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے۔ لیکن یہ سارے یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر مفت علاج نہیں ہوتا، وہاں پر بڑا مہنگا علاج ہوتا ہے۔ لیکن وہاں سے جو لوگ علاج کر نکلے ہیں، علاج کروا کر نکلے ہیں، مستفید ہوئے، وہ کہتے ہیں جی وہاں پر مفت علاج ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے حکمران، ہماری جو عوام ہے، جو ان کی پیروکار ہے، وہ کہتی ہے جی وہاں پر مفت علاج نہیں ہوتا۔ لیکن اب ڈان اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شوکت خانم پشاور کا جو ہاسپٹل ہے
وہاں پر 90% جو کینسر کا علاج ہے وہ فری کیا جاتا ہے. یہ ہے وہ عزت جو اللہ پاک دیتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ خیبر پختونخوا اور معاملات میں بھی باقی تمام صوبوں سے آگے ہیں. اب آپ ایک اور خبر سن لیں کہ ڈرائیونگ جو لائسنس ہے اس کی آن لائن تجدید کی سہولت جو ہے وہ غیر ملکی جو مقیم پاکستانی ہیں انہیں بھی دے دی گئی ہے. ایک طرف جو وفاق میں بیٹھے ہیں وہ غیر ملکیوں کو کیسے یاد کرتے ہیں، یہ پچھلے دنوں بیان آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے انہیں یاد کیا جاتا ہے. دوسری جانب ایک صوبہ ہے جو اپنے غیر ملکی بھائیوں کو سہولت دینے کے لیے تمام تر سسٹم جو ہے آن لائن کرنا چاہ رہا ہے اور آن لائن کر بھی رہا ہے. اس میں ایک بڑی اگزامپل یہ آن لائن ڈرائیور کی جو آن لائن لائسنس جو ہے اس کی تجدید کی سہولت جو ہے وہ سمندر پار پاکستانیوں کو دے دی گئی ہے. یہ ہے فرق، یہ ہے وہ سوچ، یہ ہے وہ ویژن جس کا عمران خان ذکر کرتا تھا کہ بھائی اگر وہ بیرون ملک بیٹھے ہیں تو وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں، ہمارے ملک میں زر مبادلہ بھیجتے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ حکومت ہے جو دھکے کی حکومت ہے، وہ ہمارے ان تمام اوورسیز بہن بھائیوں کو جو ہے وہ ایسے الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ ہمارے جو اوورسیز بہن بھائی ہیں وہ اپنا سموں لے کر بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر اس کا ہم نے خمیازہ بھی بھگتا کہ عمران خان کے دور میں کتنا زر مبادلہ آتا تھا اور پھر پی ڈی ایم اور ان چوروں کی دور حکومت میں کتنا زر مبادلہ آتا ہے. اللہ پاک ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے